السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں بدلے کے متعلق۔ اسلام میں بدلہ لینا ہے لیکن معاف کر دینے والا افضل ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کعبہ شریف میں نیچے گرایا ہوا تھا اور اس کو مار رہے تھے۔ یہاں تک مارا اس کو لہو لہان کر دیا اور ان کے چہرے مبارک پہ اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا۔ یہ سارا واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی دیکھ رہی تھی، جس نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قتل ہی نہ کر دے، اس لیے وہ دوڑتی ہوئی گئی اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کی زوجہ محترمہ کو یہ سارا واقعہ سنایا اور انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو گھر سے دورہ نکالا اور سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچ گئے اور ابو جہل کو اتنا مارا کہ مار مار کے اس کا سر پھاڑ دیا، اور واپسی میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کو میں نے بہت مارا۔ یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ بدلہ لینے کے بجائے اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فوراً فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ ایک جنگ میں واقعہ تھا، غزوہ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ برسر پیکار تھے مشرکین سے، تو وہاں ایسا واقعہ پیش آیا کہ مشرکین نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا۔ شہادت کے علاوہ اتنا ظلم کیا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کا سینہ مبارک نکال کے تو اسے چبایا گیا، اور یہ کام ہندہ نے کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں تو ہم اسلام قبول کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک میں معاف کر دوں گا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میرے سامنے کبھی نہ آنا، کیونکہ جب میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی ہے، تم میرا سامنا نہ کرنا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جنہیں کہ سید الشہداء کا خطاب دیا گیا ہے، اور یہ خطاب کسی کو نہیں ملا، یہ صرف حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پیش آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی اللہ کے حکم سے طائف کی طرف، تو طائف کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پتھروں سے مارا گیا، ان کو یہاں تک مارا کہ ان کے جوتوں میں بھی خون مبارک آ گیا۔ اسی دوران فرشتے نازل ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا رسول اللہ اگر حکم دے تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور ان کو ملیام میٹ کر دیں، ہستی سے مٹا دیں انہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت اللہ عالمین تھے، فرمایا کہ انہی میں سے مجھ سے محبت کرنے والے پیدا ہوں گے اور میری امت یہاں سے بھی بڑھے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، تو وہاں کے مشرکین بڑے پریشان تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقام میں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے دین میں معافی۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں غلاموں، آپ ان سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی ان کے نقش قدم پر آ جائے، جس اعمال سے انہوں نے منع فرمایا اس سے رک جائیں، اور جس اعمال کے بارے میں انہوں نے کہا وہ اعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کمی آتی ہے تو روز قیامت مجھ سے لے لینا، اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو آخری وقت تک امت کے لیے پریشان رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کان لگا کر سنا تو ان کے
ہونٹوں سے یہ الفاظ جاری تھے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یہ ہماری محبت اور ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہماری زندگی ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر آ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ۔